السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم حضرات، نماز کے مسائل میں سے دو کے تعلق سے تفصیلی بات ہمارے سامنے ہو چکی ہے. ایک نماز کی شروط اور دوسرا نماز کے ارکان. نماز کی شروط کل کتنے ہیں؟ نماز کی شروط کل کتنے ہیں؟ جی 10. کیا کیا چیزیں ہیں؟ مسلمان ہونا، عقل صحیح سالم ہو، ہوش میں ہو، ٹھکانے پر ہو، ستر گڑھ ڈھانکنا. دیکھے بغیر ہوگا وہ ہو گیا، دیکھ کر کے بولنے کا موقع. وقت میں داخل ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، جی نماز پڑھنے کی جگہ صاف ہو، بدن صاف رہنا، کپڑے صاف رہنا، جو چیز نیت کرنا، وضو. وضو کرنا. یہ کل 10 چیزیں ہوں. نماز کی شروط میں سے یہ 10 چیزیں ہیں. نماز کے ارکان کل کتنے ہیں؟ 14 ارکان. کیا کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ، جی جس کے پاس استطاعت ہو وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا. 2 سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں، چاہے وہ انفرادی طور پر پڑھے چاہے اجتماعی شکل میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھے، ہر دونوں صورت میں سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے. 3 ہو گئے. رکوع کرنا. 4 رکوع سے سر اٹھانا. 5 رکوع سے اٹھ کر کے کھڑے رہنا. جی سجدہ کرنا، سر اٹھانا، اطمینان سے بیٹھنا. 10واں سارے ارکان ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ انجام دینا. قیام، رکوع، قوما، سجدہ، سارے ارکان کو ترتیب سے اطمینان کے ساتھ انجام دینا. 11ویں چیز سلام تشہد میں بیٹھنا. تشہد میں بیٹھنا. کون سے تشہد میں؟ آخری تشہد میں بیٹھنا. درود پڑھنا. آخری تشہد میں تحیات اور درود پڑھنا. ٹھیک ہے. چوتھا پورے ارکان ترتیب سے انجام دینا. پھر جو ہے آگے پیچھے کا بھی. ٹھیک ہے. آج کے درس میں نماز کے واجبات دیکھیں. نماز کے واجبات یہ بہت مختصر ہے، آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں. پہلی چیز ہے کیا ہے؟ تکبیرات انتقال. کیا؟ تکبیرات انتقال کا مطلب کیا ہے؟ ایک رکن سے دوسرے رکن کو منتقل ہوتے ہوئے جو تکبیر ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ تکبیرات انتقال. نماز کی پہلی تکبیر جو ہوتی ہے اسے کیا بولیں گے؟ تکبیر تحریمہ. اس کے علاوہ جتنے بھی تکبیرات ہیں نماز کے اندر اسے کیا بولیں گے؟ تکبیرات انتقال. انتقال مانا نہیں ہے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا، بدلنا. یہاں انتقال سے مراد منتقل ہونا، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا. تو جیسے رکوع میں ہم لوگ جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے جاتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر دوبارہ سجدے کے لیے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں. یہ سب تکبیرات انتقال ہیں. تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو کیا بولیں گے؟ تکبیر. اللہ کی بڑائی بیان کرنے کیا بولیں گے؟ اللہ کی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کہتے ہیں.
تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ہاں. تکبیرات انتقال یہ واجبات میں سے ہے. واجبات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تعلق اکثر نماز کے اندر سے ہوتا ہے. ان میں سے کوئی چیز اگر انجانے میں چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو کے ذریعے ہو جائے گی. نماز دہرانے کی ضرورت نہیں. جو چیز چھوٹی ہے اسے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر انجانے میں ہوا ہے، جان بوجھ کر کے ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. دوسری چیز امام اور منفرد کو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا. اگر امام ہے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا واجبات میں سے ہے نماز. ٹھیک ہے. منفرد کا مطلب کیا ہے؟ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ مقتدی بھی نہیں ہے، وہ امام بھی نہیں مقتدی بھی نہیں، اکیلے الگ سے نماز پڑھ رہا ہے. تو ایسی صورت میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ واجبات میں سے. ٹھیک ہے. تیسری چیز، رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد کہنا. رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ جب امام کہیں تو پھر مقتدیوں کو کیا کہنا ہے؟ ربنا ولک الحمد. دونوں نہیں کہہ سکتے جی نہیں، امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو مقتدیوں کو ربنا ولک الحمد کہنا، سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں اختلاف ہے. اس کا ترجمہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ سمع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی سن لیا جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا. اللہ تعالیٰ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات سن لی. تو اب کیا کرنا ہے؟ پیچھے والوں کو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے. ربنا ولک الحمد، ہمارا رب تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ حدیث کے اندر یہی بات ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو تم لوگ ربنا ولک الحمد کہو. ربنا ولک الحمد اتنا ہی بس. ہاں، روایت آگے الگ الگ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ سکتے ہیں. دوسری روایت میں دوسری دعا بھی ہے. نماز کے اندر کی بہت ساری دعائیں ہیں. اگر امام ہو تو دونوں پڑھنا ہے. دو دعا ربنا وہ پڑھنا کی آپ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے پھر ربنا ولک الحمد کہیں گے. ٹھیک ہے. جماعت اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد دونوں بولنا ہے. دونوں بولنا ہے. اکیلے میں. جی اکیلا کریں. اکیلے میں، اس لیے ہاں جماعت اکیلے میں، جماعت میں جماعت میں رہیں. جب امام کہیں تو پھر مقتدیوں کو یہ کہنا ہے. اختلاف اس مسئلے میں حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سمع اللہ لمن حمیدہ جب امام کہیں تو تم لوگ ربنا ولک الحمد کہو. روایت کے الفاظ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے. دیکھیں صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو تم لوگ ربنا ولک الحمد، اللهم ربنا لك الحمد کہو، جس کا یہ جملہ فرشتوں کے کہنے پر موافقت اختیار کر جائے، موافق ہو جائے، فرشتوں کے برابر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے صغائر و گناہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے. جی ربنا لک الحمد ہے، اللہم ربنا لک. دونوں بھی روایت کے الفاظ الگ الگ ہیں. بعض روایتوں میں ربنا ولک الحمد ہے، بعض میں اللہم ربنا لک الحمد ہے. ربنا ولک الحمد ہے، اللہم ربنا لک الحمد.
दोनों अल्फाज हैं तकरीबन माना वही है। ठीक। पहली चीज तकबीरात इंतकाल, दूसरा इमाम और मुनफरिद को रब्बना समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, और तीसरी चीज रब्बना वलकल हम्द कहना। चौथी चीज दोनों सजदों के दरमियान दुआ, जी दोनों सजदों के दरमियान दुआ पढ़ना। अभी आए जी। रुकू में कम से कम एक मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम कहना ये वाजिबात में से। एक से ज्यादा मर्तबा पढ़ना ये सुन्नतों में आएगा, कौली सुन्नतों में। एक मर्तबा कम से कम पढ़ना ये वाजिबात में से। इसी तरीके से सजदे में एक बार सुभान रब्बियल आला, ये कम से कम का जिक्र है। कम से कम एक मर्तबा पढ़ना वाजिबात में से। 3, 5, 7, 9 ये तस्बीहात कौली सुन्नतों में आएगी, दोनों में फर्क करना है। ठीक है। तकबीरात इंतकाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, रुकू में कम से कम एक मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदे में कम से कम एक मर्तबा सुभान रब्बियल आला। दोनों सजदों के दरमियान अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली आगे की दुआ चाहे तो बंदा पढ़ सकता है, कौली सुन्नतों में आएगा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी वजबुरनी, सब जो अल्फाज हैं इबादत के अंदर वो पढ़ना वो कौली सुन्नतों में आएगा। दोनों सजदों के दरमियान कम से कम एक मर्तबा एक सही अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ना जरूरी है। बैठे फिर फौरन सजदे को चले गए, इस दौरान जो जिक्र है उसे ना पढ़े तो फिर उसके बाद वाजिबात छूटने की वजह से उसे सजदे सहू की नौबत आएगी। जानबूझ कर भी छोड़ता है तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज की कबूलियत में मसला है। सातवीं चीज तशहुद अव्वल। तशहुद अव्वल का मतलब क्या है? दो रकात, 3 या 4 रकात वाली नमाज में पहली तशहुद में जो बैठती वो तशहुद अव्वल। तशहुद अव्वल में बैठना ये नमाज की वाजिबात में से। इसीलिए अगर कभी इमाम 2 रकात की नमाज में 4 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात में तशहुद में बैठना था, गलती से उठ कर के खड़े हो गए, तीसरी रकात मुकम्मल करेंगे, चौथी रकात मुकम्मल करेंगे, आखिर में सजदे से करेंगे। 4 रकात वाली नमाज में अगर तशहुद अव्वल में बैठना इमाम भूल जाए या फिर कोई मुनफरिद अकेला जो है नमाज पढ़ रहा है कोई बंदा तशहुद से बैठना था, तीसरी रकात के लोग खड़े होने के बाद याद आ रहा है कि तशहुद छूट गई, तो कंटिन्यू 4 रकात पढ़ेगा। फिर उसके बाद सलाम फेरने से पहले दो सजदे शुरू करेगा। ठीक है। तशहुद के लिए बैठने की जरूरत नहीं, तीसरे में बैठ के और दो अगर मुकम्मल उड़ गया तो फिर वापस नहीं बैठे, कंटिन्यू करेंगे नमाज। सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करेंगे, सजदे से। तशहुद अव्वल ये वाजिबात में से है। जी सलाम के बाद में उसमें 2 कौल हैं, ज़ियादती के सिलसिले में, ज़ियादती और कमी के सिलसिले में 2 अक़वाल हैं, दोनों रिवायत मौजूद हैं। पहले कर लेंगे ज़्यादा बेहतर, पहले के सिलसिले में ज़्यादा रिवायत है। मालूम हो तो परहेज कर लेना ना जी, अगर मालूम हो जाए तो फिर कमी पहले और ज़्यादती की बाज़ उलमा फ़र्क करते हैं, ज़्यादती हो तो बाद में, कमी हो तो पहले, ऐसे जो तफसील करते हैं। जी सलाम दूसरे तशहुद में नहीं बैठे हैं जी वो
بعد کرنا ہے پھر سجدہ سلام کرنے کے بعد یاد ہے کہ سجدہ شروع کریں گے. اگر یہاں سے نکل کر جانے کے بعد سلام پھر بعد میں بتا سجدہ شروع کرنا تھا چھوڑ دو. صرف نماز کے حد تک اگر درمیان میں گفتگو ہوئی ہے پھر کنٹینیو کریں, کوئی مسئلہ نہیں. جیسے اللہ کی 2 رکعت نماز پڑھا کر کے باہر گئے, صحابہ کا آپس میں گفتگو کر رہے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی جا کر کے اللہ کے رسول سے پوچھنے. ایک صحابی ہمت کر کے آگے بڑھ گیا, آ کر ادب سے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں آپ سے الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی, 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو گئی ہے, یا پھر آپ بھول گئے ہیں. یہ انداز ہے, ادب طریقہ ہے. آگے کیسے جو ہے وہ ڈائریکٹ بولتے نہیں کہ آپ 2 رکعت پڑھائیں, بھول گئے آپ نے. نماز کا حکم 4 کی بجائے 2 کا حکم نیا نازل ہوا ہے, یا پھر آپ بھول گئے ہیں. اللہ کے رسول بولتے ہیں میں بھولا بھی نہیں, نماز کا حکم بدلا بھی نہیں ہے, پھر آپ 2 رکعت پڑھائیں. اللہ کے رسول نہیں میں 4 پڑھائیں. بعد میں صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں جو لوگ نماز میں کھڑے تھے کتنی رکعت پڑھائیں. دوسرے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ 2 رکعت پڑھائیں. اللہ کے رسول آگے آ کر کے 2 رکعت پڑھاتے ہیں, پھر اس کے بعد سجدہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر صرف نماز سے متعلق گفتگو ہوئی ہے درمیان میں کبھی, تو اس صورت میں نئے سے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے کنٹینیو ہوگی. باہر نکل کر کے چلے گئے, ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں, نماز سے ہٹ کر کے دوسری باتیں بھی ہوئی, تو ایسی صورت میں سجدے سہو کا مسئلہ ہے تو توبہ کریں گے. نماز اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے واجبات کے سلسلے میں. رہی بات ارکان کی, ارکان کی تلافی بھی کرنا ہے, پھر سجدہ سہو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. واجبات میں تلافی کا مسئلہ نہیں ہے, سمجھ رہے بات. 8ویں چیز تشہد اول میں دعا پڑھنا, تشہد کی دعا. ٹھیک ہے. یہ کل 8 چیزیں واجبات, اسے ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے. تکبیرات انتقال, امام اور منفرد کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا, سبھی امام ہو منفرد ہو مقتدی ہو سب کا ربنا ولک الحمد کہنا. رکوع میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا. سجدے میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا. ٹھیک ہے. دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی 1 مرتبہ سے ہی پڑھنا, یہ واجبات میں سے. 7ویں چیز تشہد اول میں بیٹھنا. 8ویں چیز تشہد اول میں بیٹھ کر کے تشہد کی دعا پڑھنا, تحیۃ للہ والصلوات, یہ واجبات میں سے ہیں. کل 8 چیزیں. ایک چیز کے تعلق سے بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ بھی واجبات میں سے ہیں, یہ بھی واجبات میں سے ہے, لیکن اکثر جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ واجبات میں سے نہیں. کون سی چیز ہے؟ درود پڑھنا. جی درود پڑھنا. درود نہیں, ثنا ثنا پڑھنے پڑتے ہیں. دیکھیں کون بتا رہا. نماز کے واجبات میں ایک چیز کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی واجبات میں, اس کے تعلق سے اتنی شدید تاکید آ رہی ہے. سر انگلی جی ترتیب جی وہ کل ارکان میں گزر گیا ہے. جی وہ بیٹھنے کے تعلق سے کس کے ذہن میں آتا ہے؟ بہت ہے ابھی 5 منٹ. آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں, نماز کے اندر اس کا تعلق نہیں, کیونکہ واجبات کی تاریخ میں بارہا ہوتا ہے, اس کا تعلق نماز کے اندر سے ہو کر, اس کا تعلق نماز کے اندر سے نہیں. نماز کے بعد جی دعا پڑھنا نماز کے یہ شروع میں آ گئے. نماز کے بعد جی نہیں تصویر اللہ نماز کے اندر تو نہیں ہے, واجبات میں سے ایک چیز. وہ نماز کے اندر تصویرات, ذکر بھی نہیں ہے. چلو آسانی کے لیے بولتا ہوں, ذکر بھی نہیں ہے, ذکر بھی نہیں ہے. نماز کے اندر ہی نہیں ہے. دعا جی کامن پر کام
सलाम फिरना पहले तशहूद में, सलाम फिरने के पहले तशहूद में नहीं ना, नमाज के अंदर ही नहीं है वो, अंदर नहीं नमाज के अंदर ही नहीं है। वाजिबात की तारीफ में 12 जिक्र किया था, वो एक वाजिब जिसके ताल्लुक से इख्तिलाफ करते हैं वो ये नमाज के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं कहते टोपी नहीं, नमाज के अंदर नहीं। बहुत ताकीद है इस ताल्लुक से जी जी। ये पैंट सतर कढ़ा आधा आधा क्या करा के पैंट कम करने जी बैठने का तरीका नमाज से पहले समझे टोपी का तो बहुत शदीद इसके ताल्लुक से ताकीद है। मिसवा नमाज से रिलेटेड है, नमाज से पहले टाइम जा रहा हूँ बोलो तुम्हें, सब सही, वक्त है। सब सही करना, सब मिलके करना। नमाज से पहले के नमाज के बाद इंफरादी तौर पर है तो भी ये मसला है, जमात का मसला नहीं छोड़ो। अब वो सलाम फिरने के पहले के सलाम फिरने के बाद में है वो, नमाज से पहले के नमाज के बाद नमाज से पहले चलो कौन सी नमाज में बहुत सारे जो है नहीं, ये 4 रकात नमाज में कि 2 रकात नमाज, कोई भी नमाज हो, अज़ान जमात हो, अकेला हो, कोई मसला किबले की तरफ वो करना, अज़ान जी अज़ान किबले की तरफ वो शुरू में पैंट है। से कपड़े शुरू रहना वो अरकान में है। जल्दी एक दो मिनट बाद अभी 2 मिनट है। नियत शुरू में है। 2 मिनट 2 मिनट है कपड़े अच्छे कपड़े जो ढंग से हाँ वो आ गए ना, सतर डालने में है, शुरू में है। कपड़े फिर उन्हें कहाँ तक जाके, जी उन्हें कहाँ तक जाके जी वो नमाज के अंदर आ गए, इंशाल्लाह आएगा बाद में। बोल दो हाँ बोल दो, टाइम नहीं, हाँ सुतरा सुतरा तो मुसल्ली, सामने से गुजरने पर कितनी वही दाखिल है, अल्लाह के रसूल बोलते हैं 40 तक भी इंतजार करेगा। मुफस्सिर बयान करते हैं 40 दिन 40 साल अजाब क्या है मालूम हो जाए सामने से गुजरने का नमाजियों के, कितना भी लंबा अरसा उसे इंतजार करने की नौबत है, इंतजार करेगा। ये इसके ताल्लुक से बाज़ उलमा इख्तिलाफ करते हैं ये भी वाजिबात में से, क्योंकि शदीद इख्तिलाफ उसके वही का है ना उस सिलसिले में, लेकिन ज़्यादा सही बात यह है कि वो सुन्नत मुअक्कदा ताकीदी सुन्नत है। वाजिब के दर्जे में बाज़ उलमा रखें, जैसे अल-वजीज़ किताब है फ़िक़्ह की, उस किताब में साहिब किताब वाजिबात में से जिक्र किए हैं। उसने किताब के मालिक अब्दुल अज़ीज़ अल-बदवी वो वाजिबात में जिक्र करते हैं उसकी अहमियत की वजह से। ज़्यादा सही बात इस सिलसिले में शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह भी कहते हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा वाजिब में नहीं। 8 चीज़ें याद रखें वाजिबात में से। तकबीरात इंतकाल, पहली तकबीर नमाज की शुरूत में से है, अरकान में से है। शुरू नमाज की पहली तकबीर शुरू के लिए आसानी के लिए याद रख लें, शुरू के सिलसिले में उसका ताल्लुक नमाज के अंदर से नहीं है, नमाज के पहले से। तकबीरात इंतकाल, एक तकबीर छोड़ने की बाकी सारी तकबीरात नमाज की पहली तकबीर और अरकान में से है, बाकी तमाम तकबीरात वाजिबात में से। समी अल्लाह लिमन हमिदा कहना वाजिबात में, रब्बना व लकल हम्द कहना वाजिबात में से। रुकू में कम से कम एक मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना वाजिबात में से। सजदे में कम से कम सुभान रब्बियल आला एक बार पढ़ना वाजिबात में से। दोनों सजदों के दरमियान अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ना वाजिबात में से। पहली तशहुद में बैठना वाजिबात में से। पहली तशहुद में बैठ करके तशहुद की दुआ पढ़ना वाजिबात में से। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। कुल 3 चीज़ें हो गई, शुरूत, अरकान, वाजिबात। ये तीनों चीज़ें याद रखें, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में सुन्नतों के ताल्लुक से